گیا کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے، اب یہ پارلیمنٹ کرے گی۔ آصف صاحب نے بھی یہی پیغام دیا، میاں صاحب نے بھی یہی پیغام دیا، اور اس کے بعد فوج نے بڑا تعاون کیا اس سلسلے میں۔ آپ کریڈٹ دیں جنرل اشفاق پرویز کیانی کو، انہوں نے آ کے ان کو بریفنگ دی، زرداری صاحب بھی اس میں موجود تھے، میاں صاحب بھی اس میں موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ سارا سٹاف آیا اور اس نے پی ایم ہاؤس کے اندر بریفنگ دی۔ وہاں بھی یہی طے ہوا کہ جو معاملات ہیں یہ اب حکومت طے کرے گی اور پارلیمنٹ کے مشورے سے، کابینہ کے مشورے سے کرے گی۔ پھر آل آف اے سڈن کیا ہوا؟ نہ پارلیمنٹ آپ کو یاد رہی، نہ آپ کو اپنے کولیشن پارٹنر یاد رہے کہ ان سے ہی بات کر دیکھیں نا۔ اے این پی نے کہا ہم سے نہیں پوچھا گیا، فضل الرحمان کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا، میاں صاحب کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا۔ یہ فیصلہ کہاں ہوا؟ کس نے کیا؟ پارلیمنٹ پہ تو گیا ہی نہیں ہے۔ جب آپ وہی طریقہ ہائی کار اختیار کریں گے جو پرویز مشرف صاحب نے کیے تھے کہ وہاں سے کسی کا فون آیا کہ یہ مارو اور فلاں ماردار کرو اور فلاں آپریشن کرو، فوج نے تو نہیں کہا کہ ہم۔ ایک ایشو ایسا ہے کہ جس نے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جمود طاری ہے، اور آئی تھنک جو قائدانہ صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے، ہمارے جو قائدین ہیں اس وقت جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، دو بڑی جماعتوں کا ذکر ہم دوبارہ کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب اور جناب محترم نواز شریف صاحب، ان کی قائدانہ صلاحیتیں اب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا امتحان یوں ہوگا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ریزالو کر لیا جائے، کیونکہ یہ بہرحال صحیح ہو غلط ہو اس بحث میں ہم نہیں جاتے، آئینی ترمیم سے ہو، ایگزیکٹو آرڈر سے ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ واضح ہو جائے تاکہ ہم اس سے آگے بڑھ سکیں، آپ نے کمٹ کیا ہے قوم سے، آگے بڑھ سکیں ہم اس مسئلے سے، اور آگے جا کر ہم ان مسائل کی طرف توجہ دے سکیں۔ صدیقی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو بچے آج جوان ہو رہے ہیں ان کو کل امپلائمنٹ مل سکے، وہ جو بچے تعلیم کے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کو یونیورسٹیز ایسی ان کے لیے ہم کھول سکے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دنیا کے اندر گلوبل سٹیزن کے طور پر سامنے آئیں، ہمارے ملک کا نام روشن کریں، اور ہمارے ملک کو جو امیج پرابلمز ہیں آج بیرون ملک سے انویسٹمنٹ جو ملک میں نہیں آتی اس کو ہم دور کر سکیں، اچھا امیج بلند کر سکیں اپنے ملک کا، لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم ان مسائل سے آگے بڑھیں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے اندر جو اس وقت آپ کے طویل ترین تجربے کے مد نظر اگر آپ دیکھیں تو ججز کے معاملے سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت کون سے چیلنجز ہیں جو موجودہ مخلوط حکومت کو فی الفور جن پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے عوام کی زندگی بہتر ہو سکے؟ دیکھیں جی، ججوں کے معاملے کے بعد ججوں کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہو یا نہ ہو، چلیں اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ مشرف کی موجودگی 18 فروری کے مینڈیٹ کی نفی ہے۔ اگر وہ موجود رہتے ہیں تو وہ ایک الگ اکائی کے طور پہ، آپ اگر چاروں صوبوں کو لے لیں، آپ پنجاب سے ووٹنگ کرائیں جی، پنجاب ایک اکائی ہے، ان کا ایک الیکٹورل یونٹ ہے، وفاق کی ایک اکائی ہے سب سے بڑی۔ کیا پرویز مشرف کو رہنا چاہیے؟ نو کا جواب آئے گا، کیونکہ اکثریت دوسروں کی ہے۔ بلوچستان سے یہی جواب آئے گا، سندھ سے یہی جواب آئے گا، اور سرحد سے یہی جواب آئے گا، اور قومی اسمبلی کی اکثریت سے بھی یہی جواب آئے گا۔ تو پھر کیا جواز رہتا ہے آپ کا؟ یہ نظام اس وقت تک خدشات میں جو اعتماد کی بات آپ کرتے ہیں نا، یہ الجھا رہے گا۔ پھر یہ آپ ان کو اپنی قائدانہ صلاحیتیں دکھانی چاہیے کہ وہ اس احترام، انہوں نے کہا تھا کہ میں مینڈیٹ کا احترام کر کے چلا جاؤں گا۔ جی ہاں، انہوں نے تو بہت سی باتیں کہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں غیر مقبول ہو گیا ہوں تو میں چلا جاؤں گا، لیکن اگلے دن انہوں نے کہا کہ میں غیر مقبول نہیں ہوں، میں اب بھی مقبول ہوں۔ تو اس کا کیا مدعا ہے؟ اس کا تو ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں جی کہ نہیں، خلق خدا کچھ اور کہتی ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ اور سمایا ہوا ہے۔ وہ آنریبل ایگزٹ کی بات کی جا رہی تھی کہ آنریبل ایگزٹ مل جائے ان کو۔ بہرحال پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کسی کے اوپر انتقام نہیں لیتی۔ بات یہ ہے، مجھے جو میرا جو پارا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے نا، یہ کون سی مخلوق ہے کہ آنریبل ایگزٹ چاہتی ہے؟ بھٹو اگر اقتدار سے اترتا ہے تو وہ پھانسی کے سلیب پہ چڑھ جاتا ہے، نواز شریف کو اقتدار سے گھسیٹ کے پٹی باندھ کے لے جاتے ہیں کہیں اور ڈال دیتے ہیں اٹک کے کلے میں، ان کی کوئی آنر نہیں ہے، اور پھر جلاوطن اور پھر ڈیپورٹ، ان کی کوئی آنر نہیں ہے۔ یہ آئین کو بھی توڑتے ہیں، ایک نہیں دو بار آئین کو غارت کرتے ہیں، قوم کے سب پہ سواری کرتے ہیں، پارلیمنٹ توڑتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں، ملک کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آنریبل ایگزٹ چاہیے۔ نو، کس چیز کی آنریبل ایگزٹ؟ آپ کی رائے ہے، آپ نے اس کا اظہار کیا۔ ایک ہمارے عرفان صدیقی صاحب موجود تھے، ایک طویل ترین ان کا نظر ہے ملکی سیاست پر، ان کی تحریریں آپ سب دیکھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ان کو مدعو کریں اور ان سے ایک بالعموم گفتگو کریں ملکی سیاست کے بارے میں، خصوصاً اس سیاست کے بارے میں
جو عوام کی سیاست ہے 18 فروری کے انتخابات کے بعد جمہوریت کی سیاست ہے. جمہوریت انشاءاللہ ہمارے ملک میں پنپے گی, انشاءاللہ مستحکم ہوگی. ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں جن کو عوام نے, ہم نے اور آپ نے اپنی ووٹ کے ذریعے ایوانوں میں بھیجا ہے, نواز شریف صاحب کی جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو آصف زرداری صاحب کی قیادت میں, یا ANP ہو یا باقی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں, ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ تمام جمہوریت کی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کو مزید مستحکم بنائیں گے. اور ہم مزید ان تمام معاملات پر عرفان صدیقی صاحب سے بھی اور ہمارے اور مبصرین سے بھی بات کرتے رہیں گے. اس وقت اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی آئندہ پروگرام میں. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.